نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل ان قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ تو اس میں اس بات کا جواب ہو گیا حدیث پاکی کی روشنی میں کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی غریبوں کو دے دو، اتنا جانور کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، پیسہ ضائع ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی عطا سے آگے کے حالات جاننے والے ہیں، ایسا لفظ ارشاد فرمایا کہ جس میں اس اعتراض کو گویا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دور فرما دیا کہ ابن آدم کا کوئی عمل ان دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ مقبول نہیں ہے۔ تو اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے ذریعے جانی نہیں جا سکتی ہیں کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، کس کا زیادہ اجر ہے، کس کا کم اجر ہے، کس کا کتنا ثواب ہے، کس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان عقل سے نہیں جان سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو اب مختلف قسم کے اعمال جمع کر لیں ان دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ خبر دی کہ ان دنوں میں سب سے زیادہ مقبول ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل مندی اور سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اگر چند چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتے ہیں تو کس بنا پر ایک کو منتخب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا آنکھیں بند کر کے ایسے پرچی ڈال کر کس پہ ہاتھ آتا ہے اس کو چن لیا، چاہے وہ ادنا ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ چند میں سے کسی ایک کا انتخاب اس میں موجود فوائد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ بھئی کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز میرے لیے زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ فوقیت اور اجر و ثواب کا باعث قربانی کو قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا، تو اب چاہے کوئی اور کچھ بھی کہتا رہے، اصل مقصود اور اصل اجر و ثواب اور سب سے زیادہ اجر و ثواب کس کام میں ملے گا؟ قربانی میں ملے گا۔ تو ویسے ہم دنیاوی اعتبار سے اپنے لیے سب سے زیادہ فائدے والی شے کو اختیار کرتے ہیں، تو پھر جب اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ ان دنوں میں کیے جانے والے تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانا ہے، تو جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا اور عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو زیادہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہو آپ اسی کو منتخب کرتے ہیں۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں، چند چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس میں کیا بنیاد بنتا ہے اختیار کرنے، یعنی پسندیدگی کی بنیاد کیا چیز بنتی ہے۔ وہ بجٹ وغیرہ الگ ہے، بعض اوقات پیسے اتنے نہیں ہوتے تو ہلکی چیز بھی خرید لیتا ہے، لیکن اس کی چاہت کیا ہوتی ہے، یار زیادہ ہوتے نا یہ والی لے لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے عقل بھی تسلیم کرتی ہے اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ قربانی کا اجر ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے اپنے کیے جانے والے اعمال پر اللہ سے بدلے کی توقع رکھتے ہیں آخرت میں، تو جو چیز ہمیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے گی وہی ہمارا مطمع نظر و مقصود ہوگی یا نہیں ہوگا؟ وہی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی کہتا رہے ہمیں تو اس چیز پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اچھا یہ خیال ان کو قربانی کے ایام میں جب شرعی تقاضے پورا کرنے کی بات ہوگی تب خیال آئے گا کہ یار غریبوں کو دے دو، تو اب لاکھوں کروڑوں روپے جب اپنی شادیوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بہترین مکانات کی آرائش کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تب غریب کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے افراد جو ہیں وہ پس رہے ہوں گے، ان کی تنخواہیں بڑھانے کا اور انہیں مراعات دینے کا کوئی خیال نہیں آ رہا ہوگا۔ خیال کہاں آئے گا؟ جب شریعت کا مسئلہ ہوگا وہاں پر خیال آئے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ چیزیں ذہن میں نہیں رہتی ہیں کہ غریبوں کی مدد تو بھائی بہت ساری جگہوں پر ہو سکتی ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پہ آج تو شادیاں بھی بڑی مہنگی مہنگی ہوتی ہیں، 20 لاکھ روپے 25-30 لاکھ روپے اگر خرچ کر رہے ہیں تو آپ 10 لاکھ کر لیں، 15 لاکھ غریبوں میں تقسیم کر دیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ہماری کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی معاشرے میں ایک اسٹیٹس ہے، اس اسٹیٹس کو بھی تو مینٹین کرنا ہے، ناک کٹ جائے گی ہماری۔ تو بھائی وہاں اگر خیال نہیں آ رہا ہے اور تم یہ جوازی دلیل پیش کر رہے ہو کہ بھائی میں اگر غلط چیزوں پہ خرچ نہیں کر رہا ہوں، خوشی منا رہا ہوں اور جائز خوشی منا رہا ہوں، تو مجھے
اس بات کا شریعت بھی اختیار دیتی ہے، تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو جو چیز واجب قرار دی ہے اور جس چیز کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں سب سے زیادہ رکھا ہے، تو پھر اس سے پھیر کر کسی اور چیز کی طرف منتقل کروانا، یہ پھر کون سی عقل مندی ہے؟ یہ سامنے والا بیان کر دے۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگ گھومتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو، اور بہت ساری چٹکلے چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے کس کا دامن پکڑ کر رکھنا ہے؟ علماء اہل سنت، جو صحیح العقیدہ سنی عالم ہے، اس کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے۔ اگر وہاں سے ادھر ادھر ہوئے نہیں کہ گئے کام سے۔ لہٰذا عوام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں۔ پھر جب آپ علماء سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو صحیح رہنمائی دلائل کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی آپ کو ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔